میں اگر جوا بھی کرواتا تھا میں مان لیتا ہوں جی اس بات کو، تو کیا اخبار جوئے کو کیا کرے گا؟ اخبار کا جوئے کے ساتھ، جوا کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے، صبح بیل ہو جاتی ہے اس وقت۔ میرے ویلاگز کا پڑھائی لکھائی کے ساتھ تو تعلق ہے ہی نہیں۔ میرے جو ہے نا جتنے ویلاگز ہوتے ہیں اور جتنے میں آئندہ بھی کروں گا وہ سارے تجربے کی بنا پہ ہیں۔ جو میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی لائف کا ٹریک چینج کرنے کی کوشش کی یا ہمت کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے میرے اس روپ کو بہت زیادہ پسند کیا۔ میرے جو پہلے والا زنگ جو تھا نا وہ لوگوں نے اس طرح کھٹاس کے ساتھ اتارا ہے کہ مجھے نا وہ باتیں اب کرتے ہوئے اتنی کوئی چڑ چڑھتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ماضی کی طرف اگر جائیں، آپ کا جو معذرت کے ساتھ جو آپ کا جو کریکٹر رہا ہے وہ کوئی ایسا نہیں رہا کہ آپ کو بیرسٹر کہا جائے یا کوئی ٹیچر، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک کرمنل کا لفظ یوز ہوتا ہے، بٹ فیملی کے اندر آپ کیا ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، یہ کیوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک پاکستان کی بڑی پراسرار شخصیت موجود ہے۔ پراسرار جو لفظ میں نے یوز کیا ہے یہ آپ کو پروگرام میں پتہ لگ جائے گا، اور اگر میں آپ کو یہ میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پراسراریت اس چیز کی ہے کہ ایک وہ انسان کے جو انتہائی بڑے بڑے کیسز میں مطلوب ہے پولیس کو، اور جس کا ریکارڈ کوئی خاصا اچھا نہیں ہے، لیکن ایسی چینجنگز اور کمال کی چینجنگز کے لوگ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اتنے بڑے ان کے ویلاگز ہیں اور لوگ دیکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں، یہ سب کچھ چینجنگز کیسے ہوئی ہے، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، لیکن سر شاہد چودھری جو کہ ایک مشہور ہے گینگسٹر اور کیسز یہ وہ فلانڈنگ، یہ ایک دم سے چینجنگ کی وجہ کیا ہے کہ آپ تو ایسا فلبدی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بہت ہی زیادہ مفکر رہ چکے ہیں؟ نہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ پڑھ لکھ کے سیکھتے ہیں نا، تو میرے ویلاگز کا پڑھائی لکھائی کے ساتھ تو تعلق ہے ہی نہیں۔ میرے جو ہے نا جتنے ویلاگز ہوتے ہیں اور جتنے میں آئندہ بھی کروں گا وہ سارے تجربے کی بنا پہ ہیں۔ میں اپنی اوپینین جو میرا بنیادی حق ہے پاکستان کے قانون میں بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا پروف موجود ہے تو بولنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی لائف کا ٹریک چینج کرنے کی کوشش کی یا ہمت کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے میرے اس روپ کو بہت زیادہ پسند کیا۔ میرے جو پہلے والا زنگ جو تھا نا وہ لوگوں نے اس طرح کھٹاس کے ساتھ اتارا ہے کہ مجھے نا وہ باتیں اب کرتے ہوئے اتنی کوئی چڑ چڑھتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج تک نا معاشرے میں کسی اس طرح کے کسی بندے نے نا جس کے اوپر کوئی مقدمات ہوں، خواہ وہ دشمنی میں ہوں، خواہ وہ پولیس کے ساتھ مخالفت میں ہوں، خواہ وہ کرائم کرنے کی وجہ سے ہوں، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی کوشش کرے بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے نا۔ اب ایک کام کی کوشش ہی نہ کریں اور آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، یار میرے پر اتنے مقدمات ہیں یا میرا ماضی اس طرح کا ہے، اور ٹھیک ہے وہ جس طرح کا بھی تھا بھائی اس کو چھوڑیں، بھولنے کی کوشش کریں، آپ آگے چلیں۔ تو اب دیکھیں نا، جو بندہ وقت کا تعین کرنے میں، میرا زور ہر پروگرام میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی نا وقت کو آپ اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں کہوں میں حوالدار بن جاؤں، میں ASI بن جاؤں، میں انسپیکٹر بن جاؤں، میں نہیں بن سکتا، میری ایج ہی نہیں ہے، میرے پاس ابھی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے۔ تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ جو میرے پاس وسائل ہیں نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فیصلے کروں۔ سر ماضی کی طرف اگر جائیں تو آپ کا جو معذرت کے ساتھ جو آپ کا جو کریکٹر رہا ہے وہ کوئی ایسا نہیں رہا کہ آپ کو بیرسٹر کہا جائے یا کوئی ٹیچر، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک کرمنل کا لفظ یوز ہوتا ہے، بٹ فیملی کے اندر آپ کیا ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، یہ کیوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ نہیں، بچانے کے لیے ایڈوکیٹ کیا کرے گا؟ مجھے بچا لے گا؟ وہ بچانے والی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو دیکھیں میری ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے بہتر ان کا مستقبل چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کو نا کبھی بھی اپنی سوسائٹی میں نا نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے کوئی مہمان آتے تھے، گیسٹ وغیرہ آ جانے، میں نے ان کے سامنے ان کو نہیں آنے دینا۔ لوگوں کو یہ بچپن سے نا ان کو یہ بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ان کے دوست آئے ہیں نا تو بچہ جو بڑا شرارتی ہے اس کو بلا لیں گے اندر کہ یار یہ دیکھو چوئی صاحب تہاڈا بھتیجا بڑا شرارتی ہے، صبح تو کڑیاں لنگدیاں پانی دے پسول نہ پانی پاندا ہے۔ وہ بچہ چھوٹا سا جو ہے نا اس کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اور آپ اس کو اس طرح کی برائی جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بچے کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں میں نے پانی لڑکیوں پہ پھینکا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، پانی کی پسٹل کے ساتھ بچیوں پہ پانی پھینکتا ہے۔ تو آپ اس کو کنڈیمڈ کریں نا، آپ دوستوں میں بلا کے اس بچے کو تعارف اس کا یہ کروا رہے ہیں، چوئی صاحب بڑا شرارتی ہے جی، وہ بڑا تیز ہے جی۔ یار تیز ایسے کاموں میں سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دوستوں میں بلائیں، اس کو کہیں اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کریں، یار کتنی زبردست ہے، وہ بچہ پراؤڈ فیل کرے گا۔ تو میں نے تربیت بچوں کی جو ہے نا میں نے اپنی ساری زندگی بچوں کے لیے وقف کی جو ہے نا کی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے بچے ٹھیک ہیں میرے، زبردست ہیں۔ سر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جوئے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ الزام ہے یا اس میں کچھ سچائی ہے؟ پتہ ہے کیا ہوتا تھا، میرے پاس نا ایک دوست تھا کالی عیسائی، اس کا مذہب تھا اس کا نا، وہ میرا بھائی ہے، بڑا میرا اس کا پیار ہے۔
وہ نا میرے گھر بنتے تھے, ہم رینٹ پہ گھر وغیرہ میں بنا کے دے دیتا تھا, مجھے پتا تھا کہ بڑا فائدہ مند کام ہے اور یہ ساری زندگی چلنا ہے. میں گھر بناتا تھا تو وہ میرا دوست تھا, وہ اس سے آگے مجھ سے چابی لے لینی, چابی لے کر اس نے جو ہے نا وہ اندر بیٹھ جانا, وہاں پہ جوئے بھی اس سے کروا دینے, پتہ نہیں اس سے کیا کیا کروا دینا. اور میں نے اس کا ایک پروگرام کیا تھا, میں نے کہا یار یہ اکثر مجھے آگے نا میڈیا پہ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب آگے تم ہی دو کہ میرا کیا واسطہ ہے ان کاموں سے. تو اس نے جو ہے نا انٹرویو میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے نا حلفاً یہ کہتا ہوں, یعنی اس نے اپنا بڑے زبردست طریقے سے بات کی تھی. اس نے کہا کرواتا میں تھا, بدنامی چودھری صاحب کی ہوتی تھی, پلیس تو میری ہوتی تھی. تو میں بھی کہتا تھا کہ یار میری نظر میں یہ جوا کو جو تھا نا, میری نظر میں بھی یہ اتنا بڑا کوئی کرائم نہیں تھا کہ آپ کسی کا مال چھینے تھے. تو میں کہتا تھا کہ یار وہ بھائی ہے, اب لگا ہوا ہے, چلو کوئی بات نہیں, جو بھی کر رہا ہے کر لے. وہ غلط تھا, مجھے اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لوگوں نے تو کہا ہے کہ آپ نے جو ایک آئی تھنک کوئی نیوز پیپر شروع کیا تھا کہ وہ آپ نے اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے ہی کیا تھا. میرا کاروبار, میری بات سنیں, وہ اگر ایک مثال چلے میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں, میں اگر جوا بھی کرواتا تھا, میں مان لیتا ہوں جی اس بات کو, تو کیا اخبار جوئے کو کیا کرے گا؟ اخبار کا جوئے کے ساتھ, جوا کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے, صبح بیل ہو جاتی ہے اس پہ. تو اس کے لیے یہ لوگ پتہ کیا ہوتا ہے, منجن کو بیچنے کے لیے نا, ان کو جب اس میں ٹاٹری کم آتی ہے ٹاٹری ڈال لیتے ہیں, جب ان کو تکھ کم محسوس ہوتی ہے تکھ والی چیز ڈال لیتے ہیں, کو چٹخارے دار بنانے کے لیے مسالے ڈال لیتے ہیں. تو مارکیٹ میں ڈسکس لوگ اسی طرح, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, عابد باکسر صاحب پاکستان کے, میرا خیال ہے کوئی بھی ماں پیدا نہیں ایسی ہوگی جو عابد باکسر دوبارہ پیدا کرے, تو لوگ ان کو بھی ڈاؤن کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے ایک تو ان کو کہا, میں نے کہا بہن آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار چوہدری صاحب انٹرویو لے کے جاتے ہیں تو اوپر وہ لکھ دیتے ہیں, اب ہمیں کیا پتا تھا, اب تھمبنیل آپ نے جا کے کیا بنانا ہے, اوپر اب لکھ دیں شاہد چودھری بمبوں کے ساتھ کھیلتا رہا, شاہد چودھری نے بم دھماکے کر دیے. تو وہ میرا تو نہیں اس میں کوئی قصور, میں نے تو نہیں لکھا ہوا, وہ تھمبنیل پروموشن کے لیے لگا دیتے ہیں نا. حالانکہ میرے جو تھمبنیلز ہوتے ہیں نا, میرے جتنے بھی پروگرامز ہیں میں نے سیسٹیکیٹڈ بنائے ہوئے ہیں, اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے تھمبنیل سے انارکی نہ پھیلے, لوگ یہ نہ کہیں گے یہ کرائم کو پروموٹ کر رہا ہے. تو وہ یقیناً آپ نے دیکھے ہی ہوں گے میرا جو متن ہوتا ہے ساری کہانی کا, وہ کیا ہوتا ہے. سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے پہلے میں شیورٹی لینا چاہتا ہوں کہ میں ادھر سے صحیح سلامت واپس چلا جاؤں گا. کیا نہیں سوال کیسا ہے, مجھے پھر بے شک کیمرے آف کر کے پوچھ لیں, کوئی اس طرح کا کوئی نہ پوچھ لیجیے گا جو مجھے زچ کر دے. کوئی اگر روٹین کا کوئی اگر کویشچن ہے تو بالکل آپ کریں. میں نہیں سر, سوال تو ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی میں کیمرہ آف نہیں کروں گا, آن کیمرہ ہی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, تاکہ آپ مجھے شیورٹی دیں گے تو میں سوال کروں. لازم ہے میرے اوپر سوال, جواب آپ کو دینا پڑے. چلے میں دیتا ہوں جواب, پوچھیں. سر طارق عزیز کے شو میں ایک سونیا عباسی ہوتی تھیں. سونیا عباس رواز گارڈن N2 فلیٹ میں رہتی ہیں. سر وہ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ, پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے. سر ہم نے جو بھی کچھ سنانا ہے آپ کے منہ سے سنانا ہے, ہم نے کچھ نہیں کہنا. آپ کو پروپیگنڈا کر کے تو نہیں آئے ہوئے کہ مجھے گھر سے نکلوانا ہے یا میری انٹری گھر میں بین کروانی ہے. اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں بات سنیں, یہ واقعہ جو ہے نا, یہ واقعہ ہے غالباً یہ واقعہ ہوگا میرے اندازے سے نا 91 کا یا 90 کا ہے. ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 32 سال. 32 سالوں کے بعد اب گڑے مردے اکھاڑ. چلے میں آپ کو جواب اس کا دیتا ہوں آن ایئر. میں نے لوگوں کا سوال کرے میں جواب دوں گا. یہ ایک لڑکی تھی سونیا عباس, وہ نیلام گھر کے اندر نا طارق بخشی جو تھا نا, یہ ڈرمسٹ تھا, جب انعام ملتے تو ڈرم بجاتا تھا. اور یہ لڑکی جو ہے نا طارق عزیز کے کہنے کے اوپر مرحوم ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت اچھے انسان تھے وہ. ان کا جب وہ انعام دیتے تھے نا تو یہ لڑکیاں آگے انعام لے کر آتی تھیں. اس کے بعد ڈرامہ کنول کا ایک ڈرامہ لگا تھا, پتہ نہیں آئینے کے کیا, اس میں بھی یہ ہیروئن کا کردار تھا اس کا. بڑی اچھی لڑکی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, میری کسٹمر تھی, میرے سینٹر وہ آتی تھی. تو بس وہ میں نے نا میرے سے ان کے گھر کا ایک اوپر والا, وہ جو میں ایک دن غصے میں ان کے گھر کی چھت پہ چلا گیا ہوں, تو میں نے جا کے ان کا اوپر سے وہ جو 6ٹھی منزل, وہ فلیٹ ہے N2 ان کا نمبر ہے, رواز گارڈن کے فلیٹس بنے ہوئے تھے. 6ٹھی منزل پہ نا 5ویں یا 6ٹھی منزل ہوگی. تو میں نے اوپر سے شیڈ کو نا, وہ جس طرح شعلے میں دھرمیندر نہیں کرتا بسنتی پا کے آتا ہے, تو میں نے بس غصے میں نے کہا سونیا, میں نے اوپر سے آ کے جو ہے نا اس وہ جو اوپر بنیرا بنا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ ٹانگ ماری, پیچھے بھاگ گیا ہوں. میرے دوست جو تھے میرے ساتھ وہ مجھے روک رہے ہیں, بس اس وقت میں دھرمیندر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. عمر اس طرح کی ہوتی ہے, میرا خیال ہے میری 21 سال عمر ہوگی غالباً. میں نے تیسری دفعہ جب آگے اس کے اوپر ٹانگ ماری ہے نا, تو اوپر سے پورے کا پورا بننا جو تھا نا, وہ اوپر جو لگا ہوتا ہے چھت پہ, وہ اینٹوں سمیت جو ہے نا, ان کی گاڑی تھی وہ جو نواز شریف کی اسکیم میں جو ڈائیوو آتی تھی گاڑی میں, اس کے اوپر آگے گر گیا اور گاڑی زمین سے اچھلی ہے 1 فٹ نا, اتنا بڑا بنیرا اوپر سے آ گیا. اس کے بعد وہ وہاں پہ پولیس آ گئی, اور پولیس والوں نے وہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو مدعی بنانے کی کوشش کی, جی آپ بتائیں کیا ہوا ہے. لیکن اس کی والدہ نے بڑی شفقت کی تھی, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ نے شفقت کی کیوں,
کہتی کہ ابھی نا یعنی لفنڈے سے لڑکے ہو اور میری بیٹی اتنی بڑی آرٹسٹ ہے, میں ایک لفنڈے کے ساتھ اس کا نام لگا کے جو ہے نا تو اپنی بچی کو بدنام کر لوں, اس لیے میں نے FIR درج نہیں کروائی. تو وہ بس تھا, چول ماری تھی میں نے. اب کتنی بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آگے نہ پوچھیے گا پتہ ہے کیا سر. لیکن آگے کا بھی تھوڑا بہت تو جاننا چاہیں گے کہ یہ سارا عشق کا معاملہ کب ختم کب ہوا, یا اس کا کیا ہوا کیا پھر بات؟ وہ ہوا یہ نا کہ میری 2 شاپس تھیں, ایک میری واک ان میوزک تھی اور ایک اسٹیپ ان میوزک تھا, وہ میں نے ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا. وہ لاہور کی دوسری یا تیسری سب سے بڑی دکان تھی. اس وقت ہمارے پاس نا کوئی 16,000 سے اوپر ویڈیوز ہوتی تھیں. سونیا ادھر بھی جاتی تھی ادھر بھی آتی تھی. تو وہ میں نا شروع سے کمپلیکس کا شکار تھا, یعنی مجھے یہ تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. وہ اب ایک آرٹسٹ آپ کے شاپ پہ آئے اور وہ اسپیشلی آپ کو دیکھے کہ آپ کدھر ہیں, آپ اس کو فلموں میں بہتر گائیڈ کریں گے, اس کے مطلب کہ اس کو مووی جو ہے نکال کے دیں گے. تو وہ میں کچھ اور اس کا رنگ لینا شروع کر دیا کہ وہ مجھے اگر کاؤنٹر پہ اور لڑکے انہوں نے کہا شاہد صاحب کہاں پہ ہیں, تو میرے ذہن میں آنا کہ پتہ نہیں یہ محبت کر رہی ہے مجھ سے, عمر اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ میں نے نا ان کے لیے جو ہے نا بڑا, میں نے ان کے گھر میں فلمیں خود دے کے آنی. میں نے وہ اپنی برتھ ڈے میری نہیں تھی, وہ یعنی ڈیٹ نہیں تھی برتھ ڈے کی, میں نے امی کیک لیا ان کے گھر چلا, میری آج سالگرہ ہے. پھر میں نے وہ ایک دوست میرے نے انڈیا سے, میری شادی ہو چکی تھی, میری وائف کے لیے ایک لہنگا بھیجا. میں نے وہ اپنی وائف کو کہا یہ تمہارے لیے, کہتی ہے بے شرما کون پائے گا کراچی, ہمارے گھروں میں اس طرح کا نہیں ہے. میں نے اس کو کہا تم نے نہیں لینا, کہتی نہیں میں نے نہیں لینا. میں نے وہ پیک کیا, میں نے جا کے وہ سونیا کی امی کو دے دیا. میں نے کہا یہ سونیا کے لیے میں نے ہندوستان سے منگوایا ہے. وہ اس طرح کرتے کراتے وہ پیٹرول ڈلواتی تھی رواز گارڈن ایک پمپ سے نا. میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ یار اس کو 7 روپے لیٹر تھا پیٹرول, 7 روپے لیٹر تھا, مجھے یاد کرا دیا ہونا ہے وہ. میں نے اس کو کہا پیسے ایڈوانس لے لیا کرو. تو وہ جب بھی ہے نا وہ رات کو ریکارڈنگ کے ٹائم جاتے وقت نا وہاں سے ڈیلی 5 لیٹر 6 لیٹر پیٹرول ڈلواتی تھی. وہ آلٹو گاڑی تھی اس کے پاس. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار پیٹرول, انہوں نے آنا پیٹرول فل کر دینا. وہ 700-800 روپے 900 روپے بل بننا, انہوں نے کہا نہیں میڈم رہنے دیں. شاہد صاحب نے آپ کا بل دے دیا. ایک دفعہ پورٹپوری اسٹور پہ وہ گئی ہے, وہ اندر سے اس کی والدہ اور یہ کچھ خرید رہی ہیں. تو میرے دوست علی رضا چیمہ, وہ ڈیوڈ آف کے سگریٹ جو ہے نا وہ ادھر سے ملتے تھے پورٹپوری سے, وہ لاہور میں اور کہیں سے نہیں ملتے تھے. تو سگریٹ کا پیکٹ کاٹن لے کے ہم باہر نکلے ہیں, تو میری نظر ان پہ پڑ گئی. میں نے چیمہ صاحب کا, وہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے, میں نے کہا چیمہ صاحب کسی بھی طریقے سے آج یہ جتنی بھی شاپنگ کریں گے اس کے پیسے میں دوں گا, آپ کی یہاں پہ واقفیت آپ دکاندار کو کہہ دیں. تو یہ بچوں کو میں پروگرام یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچے اوائڈ کریں, یہ راستہ اچھا نہیں ہے. خیر وہ اندر سے انہوں نے ایک ہیئر بینڈ خریدا, ایک وہ پاؤں صاف کرنے والے میٹرس ہوتا ہے وہ لیا, اور ایک ڈوری لی تھی وہ جو کچن کے اندر آپ لگاتے ہیں کہ ڈسٹ وغیرہ اس کو روک سکے. ان کا بل بنا کوئی 850-900 روپے غالباً 1000 روپے بل بنا اس وقت کے ٹائم پہ نا, یعنی 91 میں 1000-1200 روپے بل تھا. تو وہ جب بل دینے لگے نا کاؤنٹر پہ, تو وہ کاؤنٹر کے جو بندہ جو کھڑا تھا سیلز مین, اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ آپ کا بل وہ ادھر سے ہو گیا ہوا ہے. تو پھر مجھے یاد ہے اس کی والدہ بڑی اچھی عورت ہے, شاید زندہ ہونا ہوں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے نہ انج کرو, میری دھی نو تسی بدنام کر دے ہوئے. میں کہا آنٹی جی میں نے فین ہے, کہتی فین ہے تھوڑی کر دینے. وہ اس طرح کر کے نا بس وہ میرے بیٹے میں آ گیا, بس خود ہی ون وے کام تھا. کتنے مرڈر کیے ہیں یار؟ مرڈر جو ہے نا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے جو ہے نا وہ ہوئے ہیں یا کیا ہوا. یہ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ اب دیکھیں جن کا نقصان ہو گیا ہوا ہے مخالفت میں. آج میں یہاں پہ بیٹھ کے تو پیلی شرٹ پہن کے لائٹیں جلا گئی یہاں پہ, میں ان کے بارے میں وہ اتنے کیے ہیں, یہ مجھے یہ اس کا جواب میں دیتے ہوئے بڑا مجھے نا عجیب سا لگتا ہے. ایک ٹائم تھا پتہ نہیں کیا کیا دیتا ہوتا تھا. تو وہ جن کا نقصان ہوا ہوا نا ان کو دل جو ہے نا بڑی دل آزاری ہوگی ان کی. تو یہ جو ہے نا مقدمات کافی ہیں اس میں, پتہ نہیں کس طرح کے ہیں, سمجھ لیں کہ طیارہ اغوا کرنے والی کوئی FIR نہیں ہوگی. باقی الحمدللہ 1.5-2 کلو FIR آپ کو ملیں گے. سر اب تو مبارک ہو آپ کو, آپ کی صلح بھی ہو چکی ہے کاظمی صاحب سے. تو وہ قصہ ہم پوچھنا چاہیں گے, صلح تو ہو گئی ہے لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ قصہ تھا کیا. وہ قصہ نا اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جب بندے کی ٹیبل ٹاک ہو جائے نا, جب بیٹھ کے آپ کے معاملے رفع دفع ہو جائیں اور آپ جو ہے نا اس انیمیٹی کو یا اس مخالفت کو آگے نہ بڑھانا چاہیں, تو پھر وہاں پہ نا ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے کہ بھی آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی, اور ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. تو پھر یہ ساری چیزیں بیچ میں بڑے بندے تھے, ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا, پیسے واپس مل گئے, ان میں کچھ تھوڑی بہت ہی ہیرا پھیری ہوئی ہے لیکن اتنی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ جب بندہ دوستانہ ماحول میں, پہلے بھی دوست تھے ابھی بھی وہ دوست ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
ریلیز کر دیں. ناظرین, شاہد چودھری صاحب کی گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے فین ہیں ان کے جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو سننا چاہتے ہیں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ کو ہم نے وہ پرسنل لائف بھی سنائی. آج ہم نے کرائم کی بات کم کی, شاہد صاحب کی پرسنل زندگی کی بات زیادہ کی. پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. ناصر.